بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آدمی کے حالات کے اعتبار سے کہ اعمال میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی اور یہ خود شریعت سے بھی ثابت ہے اور مشائخ نے بھی اس کا التزام کیا ہے۔ شریعت سے ثابت ہے صبح 4 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 7 رکعت اور عشاء میں کمی پڑی جاتی اس لیے 13 رکعت۔ تو حالانکہ اللہ نے نماز کو حکم دیا، وہ چاہتے تو سب وقت برابر کر دیتے کہ ہمیشہ 6 رکعت پڑھو، ہر وقت 10 پڑھو، 4 پڑھو، 8 پڑھو، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بدل دیا۔ اس وقت اتنی پڑھو، اس وقت اتنی پڑھو، اس وقت اتنی پڑھو۔ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ اس وقت یہ دعا پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو۔ ایسے حج میں بھی ہے کہ کب کیا کرو، تو حج بھی 3 طرح کے بیان کر دیے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ اس میں افراد میں ایک سہولت یہ ہو گئی کہ کوئی آدمی ایک دم آخر کی تاریخ میں آ گیا، ایک دم آخر آ گیا تو افراد کر لیا، اس نے سہولت ہو گئی۔ اور کوئی ایک دم شروع میں آ گیا، تمتع کر لیا۔ اب ایک دم شروع کا آیا، کب تک احرام میں رہے گا۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے اعمال کا کم زیادہ ہونا، بدلنا، یہ ایک بڑی مہربانی ہے اللہ کی۔ اور ہر طرح کے اعمال مسنون سے ثابت ہو گئے یا سنت سے اگر ثابت نہیں تو صحابہ سے کرا دیے گئے، یا کسی صحابی نے کیا تو خاموشی اختیار کر لیا، تو یہ بھی سب مسنون بن گیا۔ تو مشائخ حج میں جو آخر وقت میں آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجاہدہ نہ کرو۔ آخر میں آئے ہر ایک کو کہتے ہیں، جوان بوڑھے سب کو کہتے ہیں، اس وقت آخر مجاہدہ نہ کرو۔ جوان لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، مانتے نہیں۔ ایک دفعہ دیکھا ایک جوان کو مانا نہیں تو ویل چیئر لگ گئی زور سے پیر میں اور پیر پیچھے کٹ گیا۔ اب اس کا پورا سفر ہی مشکل ہو گیا، پورا سفر مشکل ہو گیا۔ اب بھیڑ والا کیا کر سکتا ہے، کسی کہہ تو نہیں سکتا کچھ، اب لگ گئی، جان کے تو کسی نے مارا نہیں، لگی تیز، اب پیچھے پیر ایسی جگہ چوٹ لگی تو چلنا مشکل ہوا اس کا۔ اس لیے شروع میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب آخر میں آ جاؤ، ایک دم شروع میں آئے تو کچھ دن کرو جو کرنا ہے، لیکن جب آخر ایام آ جائیں تو حرم میں مجاہدہ جا کر نہ کرو، زیادہ طواف نہ کرو اور اطمینان آرام سے کرو اور بھی نیتیں کرو۔ لیکن جب حج ہو جائے، اب حج ہو گیا، تب کرو مجاہدہ جتنا ہے، جان دے دو نا، کون منع کرتا ہے، کرو طواف جتنے کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اب ہم لوگ حج کر چکے، ہمیں اس وقت مجاہدہ کرنا چاہیے، جتنا طواف، جتنے عمرے، جتنا ذکر اذکار، جتنی تلاوت، جتنی تسبیح، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کریں۔ اور مجاہدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری اور غیر اختیاری میں فرق یہ ہے کہ غیر اختیاری یہ ہے کہ سر دکھ رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں، سر پھوڑیں گے تو نہیں، سر توڑیں گے نہیں، برداشت کریں گے، یہ مجاہدہ ہے۔ سر دکھ رہا ہے، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، پڑوسی ستاتا ہے تو کوئی پڑوسی سے تو کہتا نہیں ستاؤ، راضی نہیں رہتا۔ اب مجاہدہ ہے صبر کا، کرو صبر، پڑوسی ستا رہا ہے صبر کرو۔ اور ہمارے بڑوں نے کیا، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو رات بھر عبادت کرتے تھے جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ رات بھر شراب پی کر شور مچاتا تھا اسی محلے میں، عبادت ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو محلے والوں نے لے کر پولیس میں کمپلینٹ کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد لوگ دیکھتے رہے کہ شاید امام صاحب کچھ کہیں گے، امام صاحب کچھ کہتے ہی نہیں تھے، تو سب نے کمپلینٹ کیا اور قید ہو گیا۔ تو قید ہو گیا تو کئی دن آواز نہیں آئی تو گئے چھڑانے کے لیے۔ تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑوسی ستاتا ہے، ایک مجاہدہ یہ ہے۔ بیمار ہو گئے، کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے، تو یہ سب مجاہدے غیر اختیاری ہیں۔ تو غیر اختیاری مجاہدے سے یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا اجر ملتا ہے، کچھ گناہ معاف ہو گئے تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اختیاری مجاہدے سے ہدایت ملتی ہے، اختیاری مجاہدے سے ہدایت، اس کا جی نہیں چاہتا کہ گناہ چھوڑے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے چھوڑتا ہے۔ جی نہیں چاہتا کہ نفلیں پڑھے، لیکن اللہ کی محبت میں کرتا ہے کہ اللہ پاک سے سجدوں میں قربت حاصل ہوگی، اس لیے کرے۔ طواف کے لیے کچھ تھک گیا، لیکن پھر بیٹھ کر پھر سوچتا ہے تھوڑا اور کر لیں، یہ جگہ کہاں ملے گی، یہ موقع کہاں ملے گا، لاؤ تو ایک طواف اور کر لیں۔ پھر تھک گیا،
پھر تھوڑی دیر بعد پھر کر لیا کہ ایک اور کر لیں. تو یہ تھک کر جو عبادت ہوتی ہے اس پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. اللہ جانتا ہے میرا بندہ تھک گیا ہے لیکن اب کیوں کر رہا ہے؟ ہماری محبت میں کر رہا ہے. اور اس کا نفس تیز چلتا ہے گناہوں کی طرف تو یہ نفس کو دباتا ہے. نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں کیسے غلط کام کروں. تو یہ اختیاری مجاہدہ ہے، یہ اختیار کرتا ہے خود سے. تو اس سے ہدایت ملتی ہے، اس اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. جس کا جی چاہے کر کے دیکھ لے، نفلیں پڑھے نفلیں، اور جب تھک جائے اور نفس کا بس کرو تو پھر 2 رکعت پڑھے. پھر نفس کہہ رہے بہت تھک گیا جانے دو، نفلیں بس کرو، پھر پڑھے اور پھر پڑھے. تو یہ جو 2-3 دفعہ کے بعد مجاہدہ جو بڑھاتا جا رہا ہے، اب اس کی آخری 2 نفلیں یہ جو ہے اس میں اس کو لذت ملے گی، ضرور ملے گی، محسوس ہوگی کہ اس میں ہمیں کچھ مل رہا ہے. جس کا جی چاہے کر کے دیکھے، جی نہیں چاہتا لیکن 2 رکعت پڑھا، پھر جی نہیں چاہتا پھر 2 پڑھا، پھر جی نہیں چاہتا پھر 2 پڑھا. تو یہ جیسے ہمارا بچہ بہت تھک کر آئے اور کچھ ایسا کام ہے، بیٹا ابھی کیا کرے، تو تھکا تو بہت ہے لیکن ذرا یہ کر دے، لیکن وہ کرتا ہے، ابا کی بات مانتا ہے کہ بھائی کیسے نہ کریں، اور اس کی تھکان بہت ہے. تو اس کی تھکاوٹ دیکھ کر باپ کو بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بچہ کتنا اچھا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیار سے دیکھتے دیکھو میرا بندہ میری محبت میں کیا کچھ کرتا ہے. تو ہمارے بڑوں نے شروع میں تو منع کیا کہ جب حج کے لیے آئے اور چند دن رہ جائے تو مجاہدہ مت کرو، اور جب حج ہو چکا تب مجاہدہ کرو. اب طے کرو، اب آرام کم کریں گے، کم سوئیں گے، ادھر ادھر وقت نہیں گزاریں گے، جہاں تک ہو سکے گا حرم میں رہیں گے. آرام کا تقاضا ہوگا تو دیکھیں گے نفس کہہ رہا ہے یا واقعی آرام کی ضرورت ہے. مثلا 7 گھنٹے سو چکے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہے، 7 میں ہو جاتی ہے پوری نیند، لیکن اس کے بعد اب نفس کہہ رہا ہے نہیں جانے دو، تھوڑا اور لیٹ لو، آج سستی نہیں، اب نہیں، اب ہم مجاہدہ کریں. اب اختیاری مجاہدہ، اب اس کی بات نہیں مانی. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی محبت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی. اس لیے اس وقت اب ہم لوگ طے کر لیں کہ ہم اتنے طواف کریں گے. میرے ایک دوست انہوں نے طے کیا تھا ایک دن میں 60 طواف کریں گے. کتنے؟ 60. ان کے 57 طواف جب ہو گئے تو ایک صاحب نے آ کے کہا کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی، جلدی جائیے. کسی کو ٹکٹ دیا تھا کنفرم کرانے کے لیے اور ہو نہیں رہی تھی، اور راستے میں ان کی کوئی ملاقات ہو گئی. ان کا بھائی ملیں تو کہہ دینا کہ ان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی. تو 57 طواف کیے. کتنے؟ 57 طواف کیے. یہ ابھی ہم بہت زمانے پرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کتاب کی بات، یہ ابھی کی بات ہے، چند سال پہلے کی. حج میں 7 میں تھے، 57 طواف کیے. اب ہم لوگ 2 4 5 6 کرتے کہتے ہیں بس. ایک تو حقیقت میں تھک جانا، اور ایک ہے نفس کا بار بار یہ کہنا کہ تھک گئے. تو تھک گئے تو تھوڑی سے بات کرنا چاہیے. ارے بھائی تھک گئے تو کیا ہوا، تھوڑا اور کریں گے، تو تھوڑا سا کر لے پھر تجھے آرام بھی کرا دیں گے، پھر آرام کریں، تھوڑا سا کر لینا، کیا تھک گیا. نفس ہمیشہ ایک بات کہتا ہے تھک گئے، بس کرو، جانے دو، کل کر لینا، آئندہ کر لینا. یہ وقت مجاہدے کا ہے. حج سے پہلے ہمارے بڑوں نے منع کیا، جب حج بالکل قریب آ جائے تو بالکل مجاہدہ نہ کرو، آرام کرو. حج فرض ہے، ادا ہو جائے اس کے بعد پھر جان لگا دو. اس لیے ہم لوگ طے کر لیں کہ ہم خوب طواف کریں گے اور خوب تلاوت کریں گے، خوب کعبہ کو دیکھیں گے، حرم ہی میں رہیں گے. بعض لوگوں کو دیکھا حرم سے نہیں نکلتے سوائے ضرورت کے. ہم نے دیکھا بہت کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، آگے تو حرم میں ہی پڑے رہے، بس سوائے استنجا وضو اور ناشتے کے کبھی نکلتے ہی نہیں، بس ہر دم حرم میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے اگر ہم سے اتنا نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم کچھ پروگرام بنا لیں کہ کچھ گھنٹے حرام کے اور اب زیادہ کام کے، اور رات جو ہے بہت اچھی ہے. رات جو جاگ سکتا ہو اور رات میں عبادت کرے. تنہائی کا موقع ہوتا ہے ایسا، اور ایسا رہتا ہے. تنہائی کا مطلب یہ کہ جتنا حرم ابھی بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے تو بہت کم ہو جاتا ہے. 2 بجے دیکھیے 10 سے لے کے 2 بجے تک، 3 بجے تک تو ایک دم، 2 بجے تک تو ایک دم ہی خالی رہتا ہے. جو لوگ جا رہے ہیں وہ بتائیں گے، ہم نے پچھلے سالوں میں کیا الحمدللہ، تو سب سے زیادہ لطف اسی وقت آتا ہے. اور طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، جب تھک جائے تو پھر ایسے حصے میں جا کے بیٹھے جہاں پہچان والے نہ ملے، اور اگر 2 ساتھی ہیں تو الگ الگ ہو کے بیٹھے، ایک ساتھ نہ بیٹھے، کنارے ہو جائے، اتنی دور ہو جائے دکھائی دیں، کیا ہے ضرورت پڑی بلا لیں گے اگر ساتھی کی ضرورت ہے تو، ورنہ الگ الگ بیٹھے بالکل. یعنی یہ ہو جائے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میں ہوں
اور میرا ہے، اور اس کا احساس کرے کہ اللہ میں نے سب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سب دل کی باتیں، زبان کی باتیں جب اللہ پاک سے کی جاتی ہے تو ظاہری عمل نہیں دکھائی دیتے، اور اللہ والے یہی سب کرتے ہیں۔ اللہ والے بڑھاپا آ گیا تو ان کے اعمال بظاہر کم ہوتے ہیں، لیکن دل کے اعمال ان کے بہت بڑھ جاتے ہیں، تو دل کا تعلق اللہ سے بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں کرتے، وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ کر چکے اس پر ان کو اجر مل رہا ہے، بغیر کیے مجبوراً چھوڑ رہے ہیں۔ ایک اللہ والے آتے تھے، ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے، جب وہ طواف کر لیتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل کی پڑھتے تو 58 یا 56 منٹ بتاتے ہیں۔ کتنے؟ وہ ساتھی ہوتے، اگر صبح کا طواف ہوتا نا تو ساتھی ہوتے چلو ناشتہ کر کے آ جائیں گے جب تک حضرت کی نماز ہوگی۔ ہماری نماز کتنی ہو رہی ہے؟ جتنی بمبئی میں ہوتی تو اتنی ہو رہی ہے، اتنی ہی جلدی ہو رہی ہے، اتنی جلدی ہو رہی ہے، اتنی دفعہ رکوع سجدے ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے، کیا فرق ہوا پھر حج کے بعد؟ نہیں، خوب لمبے رکوع سجدے، خوب لمبی نمازیں، بہت ساری نمازیں، جب تک نماز میں دل لگنے کا مزہ نہ آ جائے جب تک پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے اس وقت ابھی اپنے آپ کو ہم کام میں لگائیں اور خوب لگائیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کر لیں، آپ لوگ جوان ہیں، ابھی سوئیں گھڑی دیکھ کر طے کر کے کہ اتنے بجے اٹھ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ایسے دھیرے دھیرے بہت سے لوگ ہو گئے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کتاب میں پڑھا کہ حضرت شیخ نے دیکھا کہ اتنے اسفار پہ اسفار اور تھک گئے ہیں بالکل حضرت، اور حضرت آئے اور کھانا وانا کھایا اور لیٹے، اور کوئی ٹرین تھی، اس کا وقت تھا، تو کہا اتنے بجے جگا دینا۔ حضرت شیخ نے کہا جگائیں گے نہیں، آج سونے دیں گے، اور ٹرین چھوٹ جائے گی تو اچھا ہے یہیں آرام کریں، کچھ آرام تو مل جائے محبت میں۔ لیکن دیکھا حضرت اپنے وقت اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ جگائیں گے نہیں کیا، وہ تو ارادے سے سوتے تھے، ارادے سے اٹھتے تھے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ارادے سے سوتے ہیں، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھتے ہیں۔ ہم سو جاتے تو سو جاتے، نہیں ہم سو جاتے، ہم طے کر کے سوئیں گے۔ اپنا ساتھی سویا سونے تو، اب طے ہے کہ بھائی اتنے بجے ہم اٹھنا تو ہم کو جگا لینا، تو لے کے چلے جائیں۔ تو سب کیا کہنے کا حاصل یہ کہ اب ہم مجاہدہ بڑھا دیں، ہاں مجاہدہ بڑھا دیں، طے کر لیں کہ ہم اتنے طواف کریں گے، اتنی دیر دعا بھی مانگیں گے۔ دعا میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، دعا میں بڑی کوتاہی ہے، تھوڑی سی دعا مانگ لیا 5-7 منٹ کی، سمجھتے مانگ لیا۔ میں نے اللہ والوں کو 4 گھنٹے دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ کتنے؟ 4 گھنٹے دوتے دیکھا مانگتے دیکھا۔ بعضوں کو دیکھا عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک۔ بعضوں کو دیکھا کہ صبح فجر کی نماز سے بیٹھے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک مسلسل مانگتے رہے۔ ایک صاحب عمرہ کرنے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمہارے فلاں بزرگ جن سے تم کو بڑی محبت ہے، ان کو بھی تم سے محبت ہے، میں نے ریاض الجنہ میں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں اشراق پڑھ کر سلام پڑھ کر پھر واپس آیا، جب سے لے کے دعا ہی مانگ رہے تھے مسلسل۔ یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ یہ تو مانگنے کی جگہ ہے، اس لیے لمبی دعائیں۔ جب تھک گئے تو اب کیا کام ہے؟ اب کیا کام ہے؟ اب طواف کر کے تھک گئے تو اب دعا ہی مانگیں گے بیٹھے بیٹھے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں بتاتے ہیں کہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، لوگوں نے بتایا۔ تو اس لیے کم سے کم رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں ایک دفعہ تو مناجات مقبول پوری مانگ لینا چاہیے، ایک دفعہ مناجات مقبول اس کے درمیان میں بیٹھ کر پوری مانگ لینا چاہیے اللہ سے، تاکہ 70,000 فرشتے آمین کہیں گے۔ آمین کہنے کے لیے کس نے کہا کہو؟ نہیں نے کہا، تو دینا چاہتے تبھی کہا جا کے آمین کہو، نہیں تو آمین کہنے کے لیے کیوں لگاتے؟ بالکل ایسے ہی جیسے گھر سے نکلتے وقت ابا پوچھیں تمہارے لیے کیا لائیں، تمہارے لیے کیا لائیں، باپ لے کر آتا ہے، اور اگر دروازے پر آ گیا تو واپس جاتا ہے کہ تو بھول ہی گیا تھا، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تیرے لیے لاؤں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، وعدہ ہی ہے، یہ مانگو ہم دیں گے، وعدہ ہے نا۔ اور پھر 70,000 فرشتوں کی آمین کرا دیا، اور مناجات مقبول سے کہہ رہا ہوں مانگنے کے لیے کہ مقبول دعائیں ہیں۔ اس لیے اس وقت تو اب ہم لوگ کو بہت کام میں لگ جانا چاہیے، بالکل مجاہدے میں ڈال دینا چاہیے، ہاں تھکا دینا چاہیے، اور جب تھک جاؤ تو کنارہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ، سب کے سامنے نہیں، اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ رونا بات کرنا اللہ سے سب اطمینان سے ہو، اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔